السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بایولوجیکل جو یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے کرونا کے نام پر، اس کا الومناٹی ایجنڈا سٹیپ بائی سٹیپ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ مختلف قسم کی افواہیں جنم لیتی ہیں۔ پہلے سارے دنیا کے منہ پہ چھکو بندھا دیے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو باڈی ٹچ کرنے سے پھیلتا ہے۔ اور جب امریکن پریزیڈنٹ یہ بیان دے کہ میں نے تو 8 دن ہو گئے جی اپنے منہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پوری دنیا کے میں خوف کا کیا عالم ہوگا۔ چلیے، پاکستان، انڈیا یا تھرڈ ورلڈ میں تو ذخیرہ اندوزی کا تصور ہے ہی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ پوری اس وقت جو یورپین مارکیٹ ہے، وہاں سے بھی جو ان کے حفاظتی گلوز ہوتے ہیں، منہ والے، سارے ہاتھوں والے، یہ غائب ہونے لگے ہیں، ان کی کمی پڑنے لگی ہے۔ اس ایجنڈے کا حصہ ہے بزنس۔ ناظرین، یہ آئی ایم ایف جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے ایک دجالی کا سسٹم ہے پورا، جس کی ایک برانچ ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں یہ داخل ہوتے ہیں، ملک یا جن ملک کا انتخاب یہ خود ہی کرتے ہیں، ملکوں بیچاروں کی کیا کسی کی مجال ہے کہ ان کے آگے ایک آنکھ بھی جھپک سکے۔ یہ سب سے پہلے نا اس ملک کے لوگوں کی یہ دیکھتے ہیں ان کا وزن کتنا، کیپیسٹی اتنی کتنا کہ ہم ان کے پیٹ میں خنجر گھسائیں تو ان کی کمر تک پہنچنے سے پہلے نکال لیں باہر۔ اس کے لیے یہ مختلف داؤ کھیلتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں انہوں نے توانائی کا سیکٹر سلیکٹ کیا۔ انہوں نے میں بجلی کے میٹروں سے بات کرتا ہوں۔ پہلے گھروں کے باہر میٹر نہیں لگتے تھے، گھروں کے اندر لگے ہوتے تھے۔ ایک بندہ ہوتا تھا 2-3 مہینے بعد چیک کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ پھر یہ میٹر انہوں نے گھروں سے باہر نکلوائے تاکہ جو اندر کوئی ہیرا پھیری شروع ہو گئی ہے تو باہر کرتے ہوئے ڈریں۔ اچھا، اس کے بعد جناب انہوں نے کیا کہ جتنے ان کے ڈویژن بنا دیے کہ اگر فرض کیا 500 گھروں کو ایک جنریٹر سے بجلی جا رہی ہے تو جنریٹر کا سسٹم چیکنگ کا علیحدہ کا فرض کیا وہاں پہ آیا جی 5000 یونٹ گئی ہے، اور جو اس علاقے کے بل بنے انہوں نے بتایا کہ جی ہاں تو 3000 یونٹ آئے ہیں، تو 2000 یونٹ کو چوری کنسیڈر کیا گیا، یا پھر حکومت کو پابند کیا گیا کہ جناب آپ یہ 2000 جو یونٹ چوری ہو رہے ہیں یہ ہم تو کر نہیں رہے، آپ کے لوگ کر رہے ہیں اور اس علاقے کر رہے ہیں، ان کو اس پر بانٹ دیں۔ آپ کو پتا جب یہ خواجہ آصف تھا نا، یہ جو لیل پوریا تھا، وہ فیصل آبادیہ جو آج کل لندن میں ہے، بہت زیادہ بولتا بھی ہے، آپ تو ڈر کے بیچارہ دبکا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ جس علاقے کے لوگ جو بجلی چوری کریں گے نا، وہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں گے۔ اس کے پیچھے یہی حکمت عملی تھی۔ وہ بیچارے جو میٹر ریڈر ہیں انہوں نے اپنا خرچہ خود پانی کرنا ہوتا تھا پورا، وہ ایس ڈی او وغیرہ ایکشن وغیرہ مل کے کر لیتے تھے کہ بھئی یہ تو 2000 یونٹ چوری کراؤ ایک ایریا سے، تو اس میں میٹر ریڈر کا ایک 25% حصہ ہوتا تھا، 75% ان چوروں کا ہوتا تھا، وہ کھا گیا، سسٹم چل رہا تھا۔ اب پاکستانی بڑے، آپ کو پتہ ہے، بڑے کاریگر بندے ہیں، انہوں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا ہوگا کوئی۔ اب قصہ مختصر کہ اب یہ آپ کو پری پیڈ میٹر لگا کر دے رہے ہیں کہ جتنے پیسے ڈال دو جی اتنے یونٹ چلے گا، اور یونٹ کی سپیڈ جو ہے ان کی وہ دنیا میں سب سے تیز ہے، جو میٹر یہ بنا کر لائے ہیں۔ یہ ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ یار یہ پاکستان میں نا لوگ کرتے ہی ہیں کہ اربوں، آپ کو جو پکڑا جاتا ہے کرپٹ بندہ، اس کے گھر سے تلاشی ہوتی ہے تو اس میں جناب وہ بکسوں کے بکسے بھرے ہوئے نکلتے ہیں نوٹوں کے کہ جی یہ ڈالر اتنے نکلے، تو یہ کرنسی دوسری یہ نکلی، یہ نکلی، وہ چھپا لیتے ہیں۔ ایسے درجنوں کیس پاکستان میں پکڑے جا چکے ہیں۔ اس سے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کرپشن ہے یا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہمیں صرف یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ان کی ہڈیوں میں گودا کتنا رہ گیا، ہم کتنا نکال سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جناب ایک بڑا ہی خطرناک حملہ کال پرسوں سے شروع کیا ہے۔
پوری دنیا میں یہ افواہ اڑ رہی، افواہ کیا اڑ رہی ہے، یہی کہتے ہیں جو ادھر سے آتا ہے ورلڈ، جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہیلتھ، یہ ورلڈ ہیلتھ ایجنسی یا کونسل کیا ہے، انہوں نے کہا جی پیپر کرنسی جو ہے نا اس سے بھی کرونا پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ کرونا ٹچیبل ڈیزیز ہے نا، یہ جو مریض ہے وہ جہاں ہاتھ لگائے گا اس جگہ جراثیم، دروازے کو لگائے گا، دروازے کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ نہ اس کو نہ ہاتھ لگاؤ، اب جو نیا ہدایت نامہ جامع اس میں تو عجیب باتیں یہ ہے کہ آپ کونی سے دروازہ کھولنے جناب، اس انگلی سے یہ کریں، اس انگلی سے، یعنی ہاتھوں کو نکارا کر دیا ہے انسان کے، اللہ اکبر۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا کرنسی، اس سے وائرس پھیلتا ہے، جو نوٹ، ہمارے تو نوٹ ہی بڑے گندے ہوتے ہیں، 10 کے نوٹ اگر آپ کو 50 پہ دے دے تو آپ کو گنتے گنتے تو کرونا لگ جائے گا۔ صاحب بڑی یہ آپ کو لا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، یہ آپ کو لا رہے ہیں جناب ڈیجیٹل منی کی طرف، کریڈٹ کارڈ کی طرف، اور دوسرے جو سو کارڈ ہیں۔ اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح جتنی کرنسی ہوگی نا، رننگ کرنسی، وہ ریکارڈ میں آ جائے گی نا۔ یہ جب آپ بینک سے یہ بناتے ہیں، یہ جو کارڈ آپ بناتے ہیں اپنا، جس سے پھر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ جو انٹرنیشنل سسٹم اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے کا ایک کارڈ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے مارکیٹ میں۔ یہ کارڈوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اب وہ مثلا انہوں نے عمران خان سے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ نا گیس جو ہے وہ 15 روپے یونٹ سے نا 75 روپے یونٹ کر دیں۔ عمران خان صاحب تڑپیں گے کہ یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں جناب، ہمارے لوگ تو 15 روپے بیچارے پتہ نہیں کیسے رو کے دیتے ہیں، ان کے پاس جگہ ٹگا نہیں ہے، کھانے کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہمارا جو یہ تو مغل میں بغاوت ہو جائے گی، آپ 75 مانگتے 15 سے بھی نہ جائیں، لوگ تو آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، ذخائر ضائع کر دیں گے۔ اب ان کو تو یہ پتہ نہیں نا، وہ عمران خان کے بعد ان کو ماننی پڑتی ہے اصولی طور پہ، کیونکہ ملک کا حکمران ہے۔ میں نے عمران خان نام لے دیا بھائی کہ اب میری جان کو نہ رونا شروع کر دینا، جس میں سمجھیں لتھو خان، فتو خان، چودھری، ملا، ٹھلا، سب کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے، وہ اس کو یہ بات کہتے ہیں۔ جواب میں وہی آگے سے ایکیوز پیش کرتا ہے۔ اس ایکیوز کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمران خان کو ثابت کر سکیں ڈاکومنٹیشن سے کہ بھائی جان آپ کے لوگ 75 روپے یونٹ آسانی سے دے سکتے ہیں، یہ دیکھو اپنے بینکوں کے ریکارڈ، یہ تمہارے پاس پیسہ پڑا ہے، یہ تمہارا رننگ میں ہے، یہ فلانا، یہ جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے ان کی مجھے تو آتی نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے نا یہ بہانے ختم کرنے کے نا، یہ غریب ملکوں کے، یہ جو کہتے ہیں جی ہماری تو اتنی کیپیسٹی نہیں، یہ شوشہ چلایا ہے۔ کرنسی کو لوگ بچیں گے کہ کون مرنا چاہتا ہے جی، تو وہ کارڈ بنائیں گے، 2 کارڈ بنے گا ان کا ریکارڈ میں آئے گا۔ جس طرح کہ انہوں نے پاکستان میں یہ جو ہمارا شناختی کارڈ والا یہ نادرا سسٹم جو ہمارا شروع کرایا تھا، یہ کرایا تھا 9/11 کے بعد، اور یہ بڑا ڈنڈا دے کے انہوں نے نا جنرل مشرف کو تو یہ بنایا تھا تاکہ ہر شہری پاکستان کا جو اس کی موومنٹ ریکارڈ پر ہو۔ مثلا فرض کیا جو آپ کے جو اب یہ بنتے ہیں نا پاسپورٹ، ان پاسپورٹوں میں ایک چپ ہوتی ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے یہ فرق کیا جا رہے ہیں، پاکستان کسی بھی ایئرپورٹ سے اڑے، آپ کا پاسپورٹ کا ریکارڈ آ گیا، وہ آ گئی کہ یہ پاکستانی سٹیزن جس کا نمبر یہ ہے پاسپورٹ کا، وہ اڑا ہے یہاں سے جدے جانے کے لیے، اس نے 15 دن یا 20 دن یا 10 دن کے بعد عمرہ کر کے واپس آنا ہے، یہ اس کا واپسی کا سسٹم ہے۔ اب یہ گیا جناب وہ پینٹاگون کے یا ٹھنٹاگون کے یا تل ابیب کے یا کسی اور کے اس میں ڈبے میں ہو گیا، 15 دن فرض کیا ایک بندے نے جانا تھا، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، جب 21واں دن ہوگا تو وہ جو اس کا ریکارڈ ہے نا وہ ایک اس کو گرے ایریا میں پھینکے گا، گرے ایریا سے پھر وہ یلو میں جائے گا، ریڈ میں جائے گا، جب وہ ریڈ میں جائے گا تو
وہ جو ان کے کی یہ ایجنسی ہے جو دہشت گردی والی ہے، اس میں ہو جائے گا کہ یار ایک فلانا پاکستانی بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں 50 دن سے یا 200 دن سے غائب ہے۔ انہوں نے نا ٹھک انگلیاں مارنی ہیں، پتہ لگے گا کہ یہ بندہ جدے سے نا اصل میں گیا تھا مصر سے پھر یہاں گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ جہاں اس کا پاسپورٹ ٹک ہو رہا ہے، چل رہا ہے، انلیگل کراسنگ کے دونوں راستے اب بند کر دیے ہیں۔ آخر میں اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا یہ صرف وہ نوکری کے چکر والا ہی ہے یا کوئی اور کام ہے۔ اس کا وہ دوسری فائل اس کی کھلی ہوئی ہے، آپ کے اس کے پاسپورٹ کارڈ نے کھول دی، پاسپورٹ کے اوپر تو سارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ فلانا بندہ یار یہ تو یہاں سبزی بیچا کرتا تھا، لالچ میں چلا گیا، یہ اس کو اگنور والے کھاتے میں ڈال دیں گے، لیکن انڈر سرویلنس رکھیں گے۔ اور جو فرض کیا کوئی کچھ یہاں تھوڑا بہت سرگرمیوں میں انوالو رہا ہے، وہ بھاگا نکلا ہے، تو یہ اس کو پکڑ لیں گے، ان کے سیٹلر اس کو ٹریس کر لیں گے۔ اب یہ پھر ان کا ہے، اس کی پرائیورٹی طے کریں گے، اس کو اٹھانا ہے کہ اس کو مارنا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ ایک الگ دھندا لمبی گیم ہے۔ یعنی یہ میں پورا آپ کو الومناٹی جو ہے نا جی ایجنڈا وہ بتا رہا ہوں، جو ان کی موڈس آپرنڈی ہے۔ اب یہ جب آپ کا ڈیجیٹل منی ہے، کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کی چیزیں پر آپ آتے ہیں نا، یہ بٹ کوئن پہ فلانے ٹمکے پہ، تو آپ ریکارڈ میں آ جاتی ہیں چیزیں ساری۔ پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم بلیک منی کہتے ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں جو ہم یہ پیسے بھیجتے ہیں نا ہنڈی شنڈی کے ذریعے، وہ پھر کام رک جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ والے کام چلتا ہے، نوٹوں کو گننا ٹچ کرنا جب خوفناک ہے تو آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ آپ مرنے کے لیے ان کو گننا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب کچھ دنوں کے بعد نا یہ ایک ویکسین ایجاد کریں گے۔ جیسے کل آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے ٹرمپ کی، اس نے ڈاکٹروں سے کہا کہ فوری حکم دیا ان کو، بڑا ناراض ہوئے، فوری طور پہ اس کی ویکسین آپ نے ایجاد کرو، یہ کیا تم نے مذاق بنا ہوا ہے، دنیا میں ٹیرر پھیلا ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، 158 اٹلی میں مر گئے ہیں۔ اٹلی نے جناب لوگوں کو آخر تک یہ کہا کہ اسٹور بھی بند کرو، گھروں میں بیٹھو۔ سعودی عرب نے ان پہ پابندی لگا دی، اپنے شہریوں پہ لگا دی ہے۔ یار ہماری کیا اوقات ہے؟ فلانے ملک نے صومالیہ نے کس نے کہا جی تاجکستان کے یہی جو کرغزستان وغیرہ تاجکستان نے کہ جی آپ مسجد جمعہ میں نہیں پڑھنا، جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آنا۔ ایران نے بھی کہہ دیا، آپ کو پتہ ہے ایران میں تو بہت پھیل رہا ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ اس طرح وہ آپ کو جو کاروباری زندگی ہے اس سے ہٹاتے محتاج کر کے گھروں میں بٹھا دیں گے۔ جس طرح بیچارے مقبوضہ کشمیر کے، وہ تو خیر اپنی موت کے خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو دیں گے جناب ایک ویکسین، کہیں گے بھائی جان یہ ٹیکہ اپنے چوچڑوں میں لگواؤ گے تو پھر تم نکلو گے گھر سے باہر، پھر تم مقابلے قابل ہو گے، اگر نہیں ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھے رہو۔ اب گھر بیٹھ کے بھائی بچوں کو کھلانا پلانا ہے، سبزیاں گوشت ہیں، زندگی کے معمولات ہیں، کیسے چلیں گے؟ کسی کو کوئی بیمار ہے، کوئی لینا دینا کیسے چلے گا؟ اس کے لیے پھر یہ ویکسین ہے جی۔ ویکسین کی جناب اتنی قیمت ہے، اب چاہے بچے بیچ کے وہ قیمت دیں، جس طرح مرضی کریں۔ یہ پہلے تو انہوں نے یہ پریکٹس کی ہوئی تھی نا، اس کے ساتھ یہ جو ہمارے یہ ایپیٹائٹس اے بی سی کیا کیا نکالے ہوئے ہیں، ان کی ویکسینیں بھی اب بنا دی ہیں، بڑی بڑی مہنگی بنائی ہوئی ہیں۔ ہو گیا اس طرح اس کی ویکسین بنائیں گے، پھر پابند کر دیں گے پوری دنیا میں جتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں جو پابند ہیں اس کو لگوانے کے، جیسے بچوں کو یہ جیسے پولیو کا سسٹم ہوتا ہے یہ لگوانے کا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ 5th جنریشن وار کیسے لڑی جاتی ہے؟ یہ 5th جنریشن وار کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ یاد رکھیے کوئی پاگل ملک ہی ہے انڈیا کی طرح جو اب گولیوں کا گولوں کا ہوائی جہازوں کا استعمال کرے گا۔ اب یہ لوگ چوانی خرچے بغیر آپ کے خرچے سے آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ کو موت کے خوف میں مبتلا کر کے اپنا الو سیدھا کریں گے اور اس میں سے پیسے بھی کمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ میرا آفیشیل چینل ہے،
اگر آپ میری باتیں پسند فرماتے ہیں تو ان لوگوں کا اجتماع کیجیے جو سچ بات سننا چاہتے ہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، مختلف پیجز پہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ میں تو مارکیٹنگ جانتا نہیں ہے، ٹیلی فون رکھ کے تو اپنا کام چلا رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔